So, while in our previous discussion, we were talking about what are the differential diagnoses when it comes to children with cleft palate. اور ہم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے کہ کس وقت سرجیکل انٹرونشن ریکمینڈیڈ ہے اور کس وقت تھراپی ریکمینڈیڈ ہے. بالکل اس طریقے سے ہم نے کچھ ایسی سچویشنز کا بھی ذکر کیا جو کہ ہائپر نیزیلٹی کی پرسیپشن کو بڑھا دیتی ہیں، اور ایک اسپیچ تھراپسٹ کا بڑا ایک آبویس رول ہے، جیسے کہ ورڈ کے اندر آلریڈی کسی کانسوننٹ یا واول کا پریزنٹ ہونا جو کہ نیزیلٹی کی پرسیپشن کو انکریز کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہیبیچویشن کا ایلیمنٹ ہم نے دیکھا، اور بعض اوقات سرجری ہونے کے باوجود کریکٹڈ آپشنز لینے کے باوجود بچہ اگر نہیں بول پا رہا تو یس وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا پرسن، ایجوکیٹ دا چائلڈ. سو اس میں ان تمام جب ہم انٹرونشن کی آپشنز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے وہ آتی ہے آڈیٹری فیڈ بیک. سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آڈیٹری فیڈ بیک ایک ایسا لوپ سسٹم ہے جس کے اندر ہم اپنی بولی ہوئی آواز کو سن سکتے ہیں. آڈیٹری فیڈ بیک. سو ہم اگر اپنا آڈیٹری فیڈ بیک لینا شروع کر دیں تو ہم اپنی آواز کو بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. ایٹ ٹائمز ہمارے یہ جو بچے ہیں with children with cleft palate، بعض اوقات ان کے اندر اتنا زیادہ فیڈ بیک سسٹم اچھا نہیں ہوتا، تو ہم اس کو فوکس کرتے ہیں کہ وی میک دیم ریئلائز جسٹ ٹو میک دیم موٹیویٹڈ انف کہ وہ اپنی آواز کو بہتر کریں اور خود سے اس کو بہتر کریں. اب اس صورتحال کے اندر ہم نے دو تین چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ what is an approved behavior یا appropriate behavior کون سا ہے اور کس behavior کو ہم چھڑوانا چاہتے ہیں. سو بعض اوقات چلڈرن آر unaware of it، اور ہماری تھراپی وی کیپ آن ڈریگنگ، اور ہمارا بچہ تھراپی میں رسپانس نہیں کر رہا ہوتا. سو اٹ از وائٹل کہ ہم بچے کو بتا سکیں کہ ہم کس بیہیویئر کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اور کس بیہیویئر کو لیٹ گو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ بچوں کو ہم آڈیٹری فیڈ بیک بتائیں اور انہیں آڈیٹری فیڈ بیک دیں. فار ایگزامپل ہیو دا چائلڈ لسن ٹو دا ریکارڈنگز آف نارمل اسپیچ اینڈ نیزل اسپیچ اینڈ آئیڈینٹیفائی ایچ ادر. بڑا آسان سا طریقہ تو اس کو دونوں ریکارڈنگ سنا دیں، ایک ہائپر نیزل اسپیچ بھی سنا دیں، ایک نارمل والی وائس بھی سنا دیں، اور اس کو پتہ چل جائے گا what is expected out of this therapy. Simulate oral and nasal speech and have the child identify normal versus abnormal. Simulate کریں، simulate سے مراد بول کے دکھائیں اس کو oral speech اور nasal speech and try to switch one another. تو اس کے نتیجے میں اس کو سمجھ آ جائے گا کہ نارمل ورسز ایب نارمل ساؤنڈ جو ہے یا ایب نارمل پرسیپشن کیا ہے. سو اس کے لیے ہم عموماً یوز کرتے ہیں جس کو کہ جیسے لکھا ہوا ہے لسننگ ٹیوبس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب لسننگ ٹیوب کیا چیز ہے؟ اٹس اے سمپل ٹیوب لائک اسٹرکچر. اس ٹیوب کے اندر ہوتا ہے کیا کہ ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنی نیزل امیشن کو ریڈیوس کریں اور اورل پریشر کو انکریز کریں. اب ہاؤ ڈو دے ڈو اٹ؟ اب جیسے کہ آپ کو یہ دو پکچرز میں نظر آ رہا ہے، ایک جو رائٹ سائڈ پہ بچہ ہے وہ اپنی نیزل امیشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ جو دوسری بچی ہے وہ اپنے اورل پریشر کو انکریز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اٹس اے ونڈرفل آپشن کہ بچہ جو ہے وہ اس تمام چیز کو انجوائے کر سکتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آپ کو اگر محسوس کر سکیں کہ نوسٹلز تو دو ہیں. اب کیا دونوں نوسٹلز میں سے ایک جیسا ایئر اسکیپ ہوتا ہے؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دونوں نوسٹلز میں سے مختلف قسم کا ایئر پریشر جو ہے وہ ریلیز ہو سکتا ہے، اور بچے کو ہم نے یہی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کس نوسٹل سے ایئر اسکیپ زیادہ ہے اور اس کو مینیج کرنا ہے. بالکل اس طریقے سے اب اورل کیویٹی تو ایک ہی تھی، لہٰذا اورل کیویٹی سے ایک ہی قسم کا پریشر جو ہے وہ اس کے بارے میں جان سکے گا اور اس کو امپروو کر سکے گا کہ اب مجھے اورلی زیادہ آواز آ رہی ہے جب پہلے آواز زیادہ آ رہی تھی. اس کو فرنٹل فوکس بھی کہا جاتا ہے. فرنٹل فوکس میں یہی کیا جاتا ہے کہ اپنے لپس کی طرف اور اپنے منہ کی طرف بچے کا فوکس ڈیولپ کریں تاکہ وہ ایگزیجریٹڈ موومنٹس کر کے اپنی اورل کیویٹی سے پروڈیوس ہونے والی ساؤنڈس کو بڑھا سکے. سو دس از اے ویری گڈ آڈیٹری فیڈ بیک سسٹم جو کہ آپ کو لسننگ ٹیوبس کے ذریعے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تھوڑا سا یہ چیز اور امپروو ہوئی، اور اس کے امپروو ہونے کا نتیجہ کیا یہ نکلا کہ پچھلی ڈائیگرام کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ the child was listening to himself
اور جو تھراپسٹ ہے وہ اس آواز کو اپریشیٹ نہیں کر پاتا. لیکن یہاں پر تھوڑی سی چیز جو ہے وہ مختلف ہو گئی اور اس کے اندر دس از کالڈ اورل نیزل لسنرز. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک جو ایئر پیس ہیں یہ بچے کے کان میں لگے ہوئے اور ایک پروفیشنل کے کان میں لگے ہوئے ہیں کہ دونوں بیک وقت ان ساؤنڈ پریشرز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ اس کو انکریج کر سکتا ہے, اس کو ری انفورس کر سکتا ہے کہ اب آپ کی آواز بہتر ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے, وٹ ایور. دونوں صورتوں میں وہ اس کی مدد ہو جاتی ہے. اور ناؤ دس از بیٹر کائنڈ آف اے ٹیوب ایز کمپیئرڈ جو آپ نے پچھلی تصویر میں دیکھی تھی. تو یہ بھی ایک ٹیوب لائک اسٹرکچر ہی ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو آرٹیکولیشن پروڈکشن کی جا رہی ہے وہ اس کو ری انفورس کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف اے پروفیشنل. مس آرٹیکولیشن جیسے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا. کمپنسیٹری آرٹیکولیشن کیا چیز ہے؟ کمپنسیٹری آرٹیکولیشن یہی تھی کہ جب اپروپریٹ پلیس آف آرٹیکولیشن کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تو پھر آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے, پوائنٹ آف آرٹیکولیشن بدلانا پڑتا ہے. ظاہر ہے جب پوائنٹ آف آرٹیکولیشن بدلے گا تو اس ساؤنڈ کی اورالٹی یا اورل ریزوننس بھی متاثر ہوگی, نیزل ریزوننس بھی متاثر ہوگی اور اس کے نتیجے میں اس کی پرسیپشن ڈفرنٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا آرڈنری پروڈکشن. تو اب کمپنسیٹری پروڈکشن بعض اوقات ہمیں کروانی بھی پڑتی ہیں. بعض اوقات جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بچہ جو کہ ابھی ڈیولپنگ سٹیج پہ اور ابھی اس کی سرجری نہیں ہوئی یا سرجری از اسٹل گوئنگ آن اور اس کی سرجری کے ابھی اور پروسیجرز ہونے ہیں, تو اس دوران کیا ہمیں اس بچے کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ہم اس بچے کے ساتھ کمپنسیٹری آرٹیکولیشن ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کے بالکل برعکس بھی کرتے ہیں کہ سرجری ہو گئی ہے اور سرجری ہونے کے بعد اب ایک بچے نے اب بچہ بول سکتا ہے کریکٹ آرٹیکولیشن کے ساتھ, تو وہ جو پہلے کمپنسیٹری آرٹیکولیشن کر رہا تھا آپ اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو نارمل فنکشنز والے جو اسپیچ ہے اس کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں. سو دس از اگین این امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو کہ ہمارے اسپیچ تھراپسٹ کا رول یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. مس آرٹیکولیشن دیٹ کاز نیزیلٹی. مس آرٹیکولیشن آپ کو پہلے کافی ڈیٹیل میں نے بتایا کہ بعض اوقات مس آرٹیکولیشن بھی نیزیلٹی کی پرسیپشن کو بڑھا دیتی ہیں. مثال کے طور پر articulation errors due to mislearning can include the substitution of nasal, pharyngeal or glottal sounds for oral sounds. When these sounds are produced, there is hypernasality or nasal emission due to place of production. آپ ذرا غور کیجئے مس آرٹیکولیشن کے اندر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا جی ڈی نیزلائزیشن, نیزلائزیشن, ڈی ایفریکیشن, ایفریکیشن. بعض اوقات بچہ جو ہے وہ کچھ کانسوننٹس کو دوسرے کانسوننٹس کی جگہ ریپلیس کرتا چلا جاتا ہے. اس کے اس ریپلیس کرنے کے پیچھے بہت سارے کوئی اور لاجکس ہوں گے, لیکن جو اس کی پرسیپشن ہے نیزیلٹی کی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اگر ہم ان کو کریکٹ ہی کر دیں تو ہماری جو نیزیلٹی کا پرسیپشن ہے وہ کم ہو جائے گا. ایب نارمل آرٹیکولیشن ود انکریکٹڈ وی پی آئی. اگر ویلوفرنجیل insufficiency اور بھی ٹھیک نہیں ہوا تو آپ کیا کریں؟ if the child has VPI but surgical correction is being delayed due to airway concern, work can still be done on articulation placement. جیسے آپ کو پہلے بتایا اگر for some reason the surgery is still taking long تو آپ اس کو articulation placement سکھا سکتے ہیں. اب میں نے آپ کو جو اگزامپل دی تھی وہ تھی ڈ ڈ ن ل ر. اب یہ ساری ساؤنڈز ایسی ہیں جو کہ فرنٹل ساؤنڈز ہیں اور اس کے اندر جو ٹنگ کا جو ٹپ ہے touches the alveolar ridge. اب مسئلہ یہ ہے کہ alveolar ridge اپنی جگہ پہ پریزنٹ نہیں ہے, تو اب کیا کریں ہم اس کو؟ اب بچہ جو تھا وہ تو اپنے طور پر کمپنسیٹ کر رہا تھا اور کمپنسیٹ کرتا تھا کہ وہ ان تمام کو گلوٹل ساؤنڈ میں کنورٹ کر دیتا تھا اور ان ساؤنڈز کی جگہ پر گلوٹل ساؤنڈ جو تھی وہ پروڈیوس کرتا تھا. لیکن اس سے مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہائپر نیزیلٹی کی پرسیپشن اور بڑھ جاتی تھی اور ایک ہی ساؤنڈ سے اتنی ڈھیر ساری ساؤنڈز کو ایک ہی ساؤنڈ سے ریپلیس کر رہا تھا. اب کریں کیا؟ ہم اس کو بعض اوقات کمپنسیٹری آرٹیکولیشن سکھانا چاہتے ہیں. زبان کی پلیسمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ الویولر رچ کے بجائے جو سائڈ والے جو ہیں سائڈ گمز ہیں ان کے اوپر ٹچ کرو, لیٹرلی پروڈیوس کرو, لیٹرل ٹ پروڈیوس کر لو, لیٹرل ڈ پروڈیوس, لیٹرل ل پروڈیوس کر لو. لہٰذا جب وہ لیٹرل پروڈیوس کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی آواز میں کچھ کلیئرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے
اور وہ پہلے سے اس کی آواز کی پرسیپشن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. Articulation placement is a very difficult to learn without adequate oral air pressure. Therefore, the nose should be closed during therapy. یہ ایک بڑا ایک پرانا اور ایک ٹریڈیشنل سا طریقہ ہے کہ بچوں کا ناک بند کر دیا جاتا تھا. اس سے فرق ضرور پڑتا ہے, جو اورل پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور بعض اوقات تو ہمیں اس کا ناک پریس کر کے یہ کام کرانا پڑتا ہے, اور بعض اوقات بچہ جو ہے وہ اس چیز کو ہی گیٹس دا ہنٹ آؤٹ آف اٹ, اور اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے مجھے اورلی بولنے کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے. بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایجوکیٹ کریں, ایئر ٹریننگ کریں ایز مچ ایز پاسبل. سو اب ان تمام سچویشنز کو اگر آپ ریئلائز کرتے ہیں تو یو ول اپریشیٹ کہ اسپیچ تھراپسٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ سارے کا سارا ایک ٹیم ورک ہے. اسپیچ تھراپسٹ کو بھی یہ ڈٹرمن کرنا ہے اور ادر پروفیشنلز کو بھی یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جب تک ڈفرینشیل ڈائگنوسس نہ ہو جائے کسی بھی قسم کی انٹرونشن جو ہے وہ وارنٹڈ یا ریکمینڈیڈ نہیں ہوگی. دا فرسٹ تھنگ فرسٹ از کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ روٹ کاز کیا ہے, اس روٹ کاز کو انٹروین کرنا ہے سرجری کے ذریعے یا تھراپی کے ذریعے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, فار اسٹرکچرز سرجری فرسٹ اینڈ لیٹر تھراپی. اور بعض اوقات جو لرننگ کے ایشوز ہیں, یہ مس لرننگ ہے یا کوئی اور ریزنز کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ مس ہیبیچویشن کی وجہ سے ہائپر نیزل بولتا ہے, تو اس کیس کے اندر ہماری تھراپی جو ہے وہ بذات خود ایک بڑا کروشل جو ہے وہ رول رکھتی ہے, اور اس کو ہم انٹروین کر سکتے ہیں. سو اف وی ہیو گاٹ اینی کوسچنز I'll be happy to answer questions.